اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ 60 میں امام حسین نے احرام توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ مکرمہ سے روانگی ہوئی۔ امام حسین نے مکہ سے کوفہ تک کئی منزلیں طے کی۔ حج نا تمام حسین امام حسین کے آخری حج کو کہا جاتا ہے، جسے آپ نے واقعہ کربلا سے پہلے ناقص چھوڑ کر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین نے یزید کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر کعبہ کی حرمت پامال ہونے سے بچانے کے لیے حج کو مکمل کیے بغیر عمرہ تمتع کو عمرہ مفرد میں تبدیل کر کے روز تلویہ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف حرکت کی۔ لیکن بعض تاریخ اور حدیث کے مطابق امام حسین نے ابتدائی ہی سے عمرہ مفرد کی نیت کی تھی اور حج کی نیت ہی نہیں کی تھی، کہ جسے آپ نے ناقص چھوڑا ہو، کیونکہ آپ نے قربانی انجام نہیں دیا اور نہ ہی میقات سے احرام نہیں باندھا تھا اور شروع ہی سے کوفہ جانے کے لیے تیار تھے۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین کا آخری خطبہ: میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو شام کی طرف سے اپنے پاس تلواریں چھپائے ہوئے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میں میرے قتل سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ 8 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں حضرت عباس ابن مولا علی علیہ السلام کے تاریخی خطبے سے اقتباس۔ پس منظر: امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ میں قیام پذیر تھے جب اطلاع ملی کہ یزید نے چند افراد کو حاجیوں کے احرام میں بھجوا دیا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے امام علی مقام کو دوران حج شہید کرنا۔ اس پر امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ کوفہ کی جانب سے روانگی سے قبل امام حسین کی ہدایت پر غازی عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا: تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جس نے اس حسین کے بابا علی کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کو عزت بخشی۔ اے لوگو، سن لو، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے ہو، موقع پا کر میرے آقا حسین پر حملہ کر سکو، مگر میں عباس ابن حیدر کرار تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب تک ابو طالب کا بیٹا علی زندہ رہا، کوئی تلوار عبداللہ کے بیٹے محمد کو چھو کر نہ گزری۔ اسی طرح جب تک عباس زندہ ہے، علی کا بیٹا، کسی کی مجال نہیں کہ وہ محمد کے نواسے حسین کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ جب امام حسین 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ اور امام کعبہ نے شاندار استقبال کیا۔ امام حسین جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو ان کی رہائش گاہ پر تناتا باندھا رہتا تھا۔ لوگ اسلامی عقائد اور حقیقی اسلام کی طرف ان سے مشورے لینے آتے تھے۔ آپ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل اسلامی عقائد کے مطابق بتاتے تھے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد کو سیکھنے کے لیے امام حسین کی رہائش گاہ پر تناتا باندھا رہتا تھا۔ آپ لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات اور بنو امیہ، یزید اور اس کی خلافت کی کرسی تک پہنچنے والوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ شیعان عراق کو معاویہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سلمان بن زرد کے گھر جمع ہوئے اور امام حسین کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے خط مکہ روانہ کیا، جو 10 رمضان کو مکہ میں امام حسین کو ملا۔ اس کے بعد آپ کو کوفیوں کے ہزاروں خط موصول ہوئے، جن میں انہوں نے آپ سے کوفہ آنے کی دعوت دی، درخواست کی۔ امام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے
اور آپ کو حالات کی خبر دیں۔ جناب مسلم 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم ہوئے۔ شیعان کوفہ مسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے اہل کوفہ کے ان تمام حالات سے امام حسین کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس کے مشورے پر کوفہ بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی گئی، اور زیاد بیس بدل کر کوفے میں داخل ہوا اور دار الامار پہنچ کر اپنا تعارف کروایا۔ ابن زیاد ڈرا دھمکا کر لالچ دے کر اہل کوفہ کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے میں کامیاب ہو گیا، اور آخر میں جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یزید نے عمر بن سعد کو ایک لشکر دے کر حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، احرام حج کھول دیا تاکہ ان کو قتل سے کعبہ اور امام حج کی حرمت پامال نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جناب مسلم علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین کو ایک خط مل چکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزندان بطول کی مدد نصرت کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ملک میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی مثل حکومت قائم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پس حضرت امام اپنے اہل عیال کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، جن کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب تمام اطراف سے پوری دنیا سے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ کا رخ کر رہے تھے، اس وقت شہر مکہ معظمہ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفہ روانگی کا قصد کیا کہ وہ کون سے ایسے اسباب تھے جن کی بنا پر آپ نے مدینہ طیبہ کی جدائی کے بعد اب ایام حج میں کعبہ کی جدائی بھی گوارا کی، کہ کوفہ جانا ضروری سمجھا۔ آپ کی عبادت و ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ اس سے قبل آپ نے 25 حج پیدل کیے تھے، اب حج میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔